بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا آج کے دن کا صرف ایک ہی دن کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد فوری حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، اپنے لیے غیب سے رزق کا انتظام کرنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کی ایک سورت کوثر ہے، ایک سورت اخلاص ہے۔ یہ 2 سورتوں پر مشتمل وظیفہ ہے، اور آج کے دن یہ دونوں سورتیں انتہائی اہم ہیں، اور آج کے دن ان کا پڑھنا بڑی سعادت مندی ہے، بڑی برکات لاتا ہے، رزق میں اضافہ لاتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص اس عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس عمل سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آپ دوستو ذرا سمجھیے گا، بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، اور سورہ کوثر یہ بھی مختصر سی صورت ہے۔ یہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، اگر اس کو آج قربانی کے دنوں میں یعنی آج 6 ذی الحج منگل کے دن پڑھ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے مال و دولت عطا فرماتا ہے جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ بڑا خاص، بڑا مختصر ہے۔ اگر اس کے مطابق اس عمل کو کیا جائے جیسے اللہ والوں نے کیا، اللہ والوں نے آزمایا، تو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بندہ کرے گا وہ ایک ہی دن کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی بالکل مختصر سی ہیں اور بڑی باکمال ہیں۔ ان سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم سورہ کوثر کی، اس کے بعد کرتے ہیں سورہ اخلاص کی۔ اب پڑھنے کا طریقہ بھی ذرا سمجھیے گا، ساتھ ساتھ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر، کیونکہ عمل نہایت قیمتی عمل ہے، اس عمل کی ہر بات بہت قیمتی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور قربانی کے گوشت کے حوالے سے بھی، آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور عمل کیونکہ انتہائی اہم ہے، فقیروں کو بھی غنی کر دیتا ہے، غریبوں کو مالا مال کرنے والا ہے۔ اس عمل کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس عمل کو گھر میں کر لیا جائے تو پورے گھر والوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ جس شخص کو معرفت چاہیے، جو شخص اپنے لیے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کو جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو کوثر عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے ہر دکھ، ہر غم کو دور فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے سب سے پہلے جب اس عمل کے لیے بیٹھنا ہے، یہ عمل شروع کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے جس وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے ایک چیز اپنے پاس رکھنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے چند ایک چاول کے دانے، اگر چاول کے دانے نہ ملے تو گندم کے دانے آپ اپنے پاس رکھ لیں، گندم کے دانے اپنے پاس رکھیں یا چاول کے دانے پاس رکھیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہوں تو گھر کے اندر دال کے دانے لے لیں یا جو کے دانے لے لیں۔ بس ان 4 چیزوں میں سے جو چیز آسانی سے آپ کے گھر میں میسر ہو، آپ وہ چیز لے لیں۔ گندم تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ورنہ چاول تو گھر میں مل ہی جاتے ہیں، نہیں تو دال تو گھر میں موجود ہی ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیں اور اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ عمل کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، اس کو آپ کام مت سمجھیں۔ کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ ان میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں کیے ہوئے وظائف کو بھی خطا نہیں پاتے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض گھڑیوں کو بعض گھڑیوں کے اوپر، بعض لمحات کو بعض گھنٹوں کے اوپر۔ تو اسی طرح دوستو یہ وہ لمحات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
پورے سال کے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب پورے سال میں 3 عشرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پورے دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان 3 عشروں میں سے ایک عشرہ ماہ ذی الحج کا عشرہ ہے، یعنی کہ پہلے 10 دن، ذی الحج کا دوسرا جو محرم الحرام کے پہلے 10 دن، تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہے۔ تو یہ 3 عشرے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقیوں پر بے حد فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا، اور اللہ آپ کو ہر شے عطا فرمانے والا ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ تو جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کو اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اور اللہ والے فرماتے ہیں اس عمل کے ذریعے اس کے لیے معرفت کے، رزق کے، دولت کے، عزت کے، شہرت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنے لیے یہ تمام کے تمام دروازے کھلوانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آب کوثر سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اس میں خیر کثیر ہے، اور وہ نہر شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور وہ نہر برف سے زیادہ اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ نہر کے دونوں کناروں پر جواہرات ہیں اور وہ کنارے بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے برتن چاندی کے ہیں۔ جس خوش نصیب کو بھی اس نہر سے پانی پینا ہے، جس کو یہ پانی پینا نصیب ہوگا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن بہت بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرما رہا ہے، تو دنیا میں کبھی اللہ اس کو رسوا کیسے کرے گا؟ دنیا میں کبھی اللہ اس کو کیسے پیاسا رہنے دے گا؟ جب قیامت کے دن اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا عجیب و غریب منظر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن غضب پہ ہوں گے، جلال میں ہوں گے، تو اس دن اللہ اس بندے کو پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ جو بھی اس سورت کو پڑھنے والا ہے، جو شخص سورت کو اس دنیا میں آج کے دن پڑھ لے گا تو اللہ کیسے اس بندے کو پیاسا رہنے دے گا، کیسے اس بندے کی خبر نہیں لے گا، کیسے اس بندے پر فضل نہیں فرمائے گا۔ تو دوستو بس اس کے فضل کو تلاش کرنے کی دیر ہے، اس کا فضل فوراً مل جاتا ہے اگر کوئی بندہ لینے والا ہو، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ ہے، اور 6 تاریخ کا اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو پھر جو بندہ ان دنوں میں جو اعمال کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں اس منگل کے دن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی بڑی نسبت اور بڑا تعلق ہے، اور اسی طرح آپ نے ان دنوں ان 2 صورتوں میں آپ نے پہلی صورت پڑھنی ہے، وہ سورہ کوثر ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور بس یہ 2 مختصر صورتیں پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ بس دعا کرنے کی دیر ہے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھیے ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسے دن نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہوں، یعنی کہ ان میں ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جس کے اندر ہم عبادت کریں تو اللہ کس قدر اس عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو آج آپ چند بار یہ سورت پڑھیں گے، لیکن یہ چند بار پڑھنا اللہ کے نزدیک آپ کو کر دے گا، اور اس کی بارگاہ سے معرفت کے رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اس کی برکات کو آج ضرور حاصل کیجیے گا، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کے پہلے منگل کا دن ہے، اور اس کا خاص تعلق جو ہے منگل کے دن کا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کے دن کا ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔
تو جس خوش نصیب انسان نے اس دن کو پا لیا، اس دن میں عبادت کر لی، کوشش کیا کریں کہ اس نے روزہ رکھ لیے، روزہ نہیں رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا، شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اس دن میں عبادت کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر اذکار کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو سنوار دے گا، اس کا نصیب کھول دے گا۔ اسی طرح پھر اس کی 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، اس دن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی طرح آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں، لیکن یہ ایک افضل بات میں بتا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ محتاجی سے، تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے اسے دور فرما دیتا ہے، اس کو پھر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بندہ اگر آج 6 تاریخ منگل کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے اور بھی بڑے مقصد ہیں، اسی طرح اس کے اور بھی بڑے فضائل و برکات ہیں۔ حج کے پہلے 10 دن بڑے قبولیت کے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیں، میرا مقصد آپ کو آج کے خاص وظیفے کا بتانا ہے کہ آپ کس وظیفے کو کرنا ہے یا آپ کو میسر ہے۔ ان میں کوئی ایک چیز لے لیں، 41 دانے لے لینے ہیں آپ نے، پھر آپ نے اپنی جگہ پر لے کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جو بھی جگہ کا آپ نے تعین کرنا ہے اس ایک جگہ کو رکھ لیں، صاف ستھری جگہ پر، جہاں بچوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو اور نہ ہی خاموشی ہو، تو اس عمل کے دوران کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ ہر دانے کے بدلے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے رزق کا بھی انتظام ہوگا، کیونکہ یہ خیر کثیر دلانے والی صورت ہے، یعنی کہ خیر کثیر، بہت زیادہ مال و دولت دلانے والی صورت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تعظیم کے پیش مجھ پر درود پڑھے۔ اللہ درود شریف کی اس ایک کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ان میں سے ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، جبکہ دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو اس میرے بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، لہذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے، جس کے لیے اللہ کا نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ وہ شخص پھر اندازہ لگائیے کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا باکمال ہوگا۔ اب جب آپ عمل کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکات دیکھیں گے۔ آپ سورہ کوثر کی اور سورہ اخلاص کی تعداد الگ ہے، سورہ کوثر کی تعداد الگ ہے، لیکن دونوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھے اور آخر میں جب عمل مکمل کر لیں تو آپ کو جو دعا کا طریقہ بتانا ہے، اس طریقے کے مطابق یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یعنی کہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آج بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی رب کعبہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ نے آج اسی طرح اس طریقے کے مطابق کہ حاجیوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک حاجی بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی بہت سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے لوگ اکٹھے ہو کر اگر کسی سخی کے در پر چلے جائیں تو ان کو ضرور نواز دیتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محلے میں اگر کوئی ایک صاحب شخص ہو تو لوگ محلے کے 10 12 20 مل کر اس کے پاس چلے جائیں تو وہ شخص ہو تو کیا ان 10 20 لوگوں کی بات موڑے گا، یہ بات کو مان لے گا۔ کہا ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اگر 10 12 لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس آئیں، اگر وہ کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، اگر وہ غیرت مند ہے، عزت والا ہے، تو ضرور ان کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ میں تمہیں یہ بالکل ایسی بات نہیں بلکہ ایسے اشارہ مل رہا ہے
کہ جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ بھی فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ایک ہی لباس کے اندر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ تو فرمایا ان حاجیوں کے وسیلے سے دعا کریں، ان دنوں کے اندر یعنی آپ جو عمل کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں یا کسی اور کام کا عمل کرتے ہیں تو آپ حاجیوں کا وسیلہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ حاجیوں کا وسیلہ پیش کریں کہ رب کعبہ جو لوگ تیرے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیرے حبیب کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جتنے دانوں کی تعداد مقرر کی ہے اتنے دانے لے کر ہر دانے کے اوپر یعنی ایک دانہ پکڑنا ہے۔ آپ نے ایک بار سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور پھر دانہ دوسری پلیٹ پر رکھ دینا ہے، پھر سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے تو وہ دانہ دوسری پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح تیسرا دانہ پکڑنا ہے، تیسری بار سورہ کوثر پڑھ کر اسے دوسری پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح جس دانے پر آپ سورہ کوثر پڑھتے جائیں اسی دوسری پلیس میں رکھ دیں۔ جب آپ کی یہ تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے شروع میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ نے سورہ کوثر کی تعداد مقرر کی تھی اس طرح سورہ اخلاص کی بھی تعداد مقرر کر لینی ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بھی اول آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو درود پاک کے ساتھ اول آخر پڑھنے کے بعد آپ نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا پوری ہوگی۔ آپ نے ان الفاظ کو لازمی پڑھنا ہے، اے رحم فرمانے والے، بہت رحم کرنے والے۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا رحم و کرم بھی ہوگا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کی پوری ہونے کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب آپ نے گندم کے دانے کو کیا کرنا ہے، ان دانوں کو جس پر آپ نے وظیفہ کیا ہے جہاں مچھلیاں وغیرہ کھا سکیں، صاف ستھرا پانی ہو، اگر آپ کے پاس یہ پانی نہیں، نہر یا کنواں موجود نہیں، پھر آپ کسی کھلی جگہ چھت پر پھیلا دیں جہاں گندم یا یہ دال جس چیز پر آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ پانی میں بہا دیں جہاں مچھلیاں کھا لیں، یا پھر چھت پر پھیلا دیں تاکہ جو بھی چرند پرند کھائے ان کے کھاتے ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔